جذبات کے اشغال و ہیجان کے وقت عقل ماری جاتی ہے۔ حرص، لالچ، شہوت، ہوس، نفرت، حقارت اور غصے کے وقت جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ جذبات اور ناجائز خواہشات کا تعلق قطعی ایسا ہی ہے جیسے درخت کی شاخیں کاٹ دی جائے تو درخت کی قوت باقی ماندہ شاخوں کی طرف رجوع کر دی جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جہاں آگ سر اٹھائے تو پانی اس کو بجھا دیتا ہے، لیکن اگر پانی دیگچے میں ڈال کر ابالا جائے تو پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا، بلکہ پانی خواہ میں ہوا میں اڑتا رہے گا اور ختم ہو جائے گا، یعنی پانی مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بظاہر مرد غالب ہے اور عورت مغلوب ہے، مگر باطن میں زن غالب اور مرد مغلوب ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے ایک حدیث کا حوالہ دے کر ثابت کیا کہ عورتیں مردوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اِنَّہُنَّ یغلبن العاقل ویغلبن الجاہل، یعنی عورتیں عاقلوں پر غالب آ جاتی ہے اور جاہل مرد عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ گفت پیغمبر کی زن بر عاقلہ غالب آید خست پر حاسب دلا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ عورتیں عاقلوں پر اور صاحب دل لوگوں پر غالب آ جاتی ہے، پھر جاہل لوگ عورت پر غالب آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بدمزاج اور اکڑ پن سے ملتے ہیں۔ ان میں نرمی، مہربانی اور محبت کم ہوتی ہے کیونکہ ان کی طبیعت پر حیوانیت غالب ہوتی ہے۔ محبت اور نرمی انسانی صفت ہے، خشم و شہوت حیوانی صفت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کسی خطا کار کی سزا میں جلدی نہ کرو، اس طرح غصے میں انتقام کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو برا ہے اس کا برا حشر لازم ہوگا، مگر اس سزا کے لیے اپنے کو دور رکھو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر کوئی اچھا ہو تو اس کے ساتھ اچھائی کرنا بہتر ہے تاکہ تمہیں اس کا اجر ملے۔ کھانے کے وقت سے پہلے کچھ بھوک لگے تو اسے چھوٹی اشتہا کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں فوراً پیٹ بھرنا بری بات ہے۔ نفسانی خواہشات کا تقاضا فوراً پورا کرنا درست نہیں۔ اگر جسمانی خواہشات و جذبات غلط نوعیت کے ہوں تو وہ کچھ وقفہ دینے سے خود بخود ہی رفع ہو جاتے ہیں۔ جو سزا خدا کو دینی ہوتی ہے اس میں جلد بازی مناسب نہیں۔ بھوک سچی ہو تو تاخیر بہتر ہے تاکہ آسانی سے خوب ہضم ہو جائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ بری، کسی چیز کا خیر یا شر ہونا اس کے موقع کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، لیکن اگر کسی کو تھپڑ مارنے سے اس کی اصلاح ہو جائے کہ وہ قتل جیسی جرم سے باز رہے تو درست ہے۔ سزا کا صحیح مقصد اصلاح ہے، انتقام نہیں۔ اگر گدے سے مٹی جھاڑنے کے لیے ڈنڈے مارے جائیں تو یہ برا نہیں۔ خیر متعلق نیست زینہا ہیچ چیز، شر متعلق نیست زنہا ہیچ چیز نیز۔ ان میں سے کوئی چیز متعلق خیر نہیں ہے، نیزان میں سے کوئی چیز متعلق شر بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کا نفع و نقصان موقع سے ہے۔ اس اعتبار سے علم ضروری اور مفید ہے۔
جھوٹ فی الحقائق بری عادت پر پڑتی ہے، ڈنڈا قدر پر پڑتا ہے نہ کہ مندی پر۔ مولانا فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک قصہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا آپ کو وہ دشت کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تو پوچھا، آپ کو کسی موذی جانور یا ظالم شخص کا خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں احمقوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ وہی مسیحا نہیں کہ جو اندھوں کو بینائی اور مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ آپ چاہے تو ان کی حماقت کی بیماری کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جسمانی بیماری تو عارضی ہوتی ہے اور قابل علاج ہوتی ہے، لیکن جو شخص حماقت میں پختہ ہو گئے کہ دل کے اندھے کو نگھی اور بھرے، ایسے احمقوں کی مجلس سے تو عقل مندوں کو بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت میں عقل اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح نادیدہ طور پر ہوا پانی کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے بیان کی تھی۔ فرمایا، حماقت کی بیماری خدا کا قہر ہے، اندھا پن عذاب نہیں آزمائش ہے، یہ ایسا داغ ہے گویا اللہ نے مہر لگایا ہے، تو کوئی تدبیر اس پر قابو نہیں پا سکتی۔ احمقوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بھاگو۔ احمق کی صحبت نے بہت خون بہائے ہے۔ ہوا پانی کو تھوڑا تھوڑا چراتی ہے، اس طرح احمق تم میں سے چراتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا خوف سے نہ تھا، وہ خود محفوظ تھے، ان کا بھاگنا تعلیم دینے کے لیے تھا۔ مرد دنیا مفلس است و ترسناک هیچ اورا نیست از دزو دانش پاک۔ دنیا دار انسان مفلس ہے اور خوفزدہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس لیے اسے چور کا کیا خوف؟ وہ ننگا آیا اور ننگا جائے گا، چور کے غم سے اس کا جگر خون ہوتا ہے۔